الحمد للہ علام الغیوب مقلب القلوب کاشف النوازل والکروب احمد ربی واشکرہ علی نعامہ کلها المتقدمة والمتأخرة۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو غیب کو خوب جاننے والا، دلوں کو الٹ پھلٹ کرنے والا، مصیبتوں اور تکالیف کو دور کرنے والا ہے۔ میں اپنے رب کی حمد بیان کرتی ہوں اور اس کی اگلی اور پچھلی ملنے والی تمام نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتی ہوں۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ، اللہم اہدنا وسددنا، اللہم اہدنا وسددنا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون۔ الحمد للہ ثم الحمد للہ، الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات۔ آج ہمارا 17واں جز جو ہے اس کو ہم نے شروع کرنا ہے۔ اس جز میں 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت جو ہے سورہ انبیاء ہے جس کے 7 رکوع ہم کور کریں گے، اور دوسری سورہ حج ہے جو کہ 10 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ تو 17 رکوع آج ہم نے کور کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت ڈال دیں، اور رمضان کے اس بابرکت مہینے میں قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنا دیں، اور ایک ایک لمحے کو قرآن کی اور رمضان کے اس مہینے کی برکتوں کے توسط سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکیوں پہ استقامت دے۔ جو بھی احکامات ہم اس قرآن میں پڑھ رہے ہیں، سب سے پہلے تو اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، وہ دنیا میں بھی میرے لیے حجت بنے اور آخرت میں میرے حق میں حجت بنے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ آپ تمام بہنوں کے لیے، آپ تمام لسنرز کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا کریں اور ہمیں رمضان کے اس مہینے سے بہترین لینے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے تعلق کو قرآن کے ساتھ اور مضبوط اور پکا کر دے، جو کہ ہماری زندگیوں کا حصہ بن جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سورۃ انبیاء، اس میں انبیاء کرام کا ذکر ہوگا، اور رکوع 1 آیت نمبر 1 سے 10 تک قرآن میں تمہارا بھی ذکر ہے، غور تو کرو۔ ابھی اس رکوع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خبردار کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت یعنی کہ قیامت کا وقت قریب آ چکا ہے، لیکن وہ اس کی تیاری سے اتنے غافل ہیں کہ ان کو علم ہی نہیں ہے۔ اور خاص طور پر مشرکین مکہ کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ قرآن مجید جو ہے انہی کے اوپر نازل ہو رہا تھا اس وقت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے بنیاد وہ اعتراضات کر رہے تھے، اور ان میں سے پہلی بھی قوموں نے یہی روش اختیار کی اور اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا تھا۔ اور اس رکوع میں بھی یہی خاص بات کی جا رہی ہے کہ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ہم نے تمہاری طرف وہ کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، کیا تم غور نہیں کرتے؟ اس کو صرف کہانیاں اور پہلے گزرے ہوئے لوگوں کی کہانیاں یا قوموں کی کہانیاں کہہ کر اس کو جٹلا رہے ہو؟ قرآن مجید نے 3 کردار بیان کیے: حق کا بھرپور ساتھ دینے والے، حق کا کھلم کھلی مخالفت کرنے والے، اور منافقین جو نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ یہ 3 لوگوں کو کھل کر 3 کردار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح کر دیے۔ اب ہم میں سے ہر شخص یہ دیکھ سکتا ہے کہ اس کا کردار کیا ہے۔ آیا وہ جب اس کے سامنے حق رکھا جاتا ہے، حق کے لیے مال اور جان کو قربان کر دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، یا وہ حق کا دشمن ہے، یا اس کا رویہ جو ہے منافقانہ ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو کہ حق کا کھلم کھلا ساتھ دینے والے ہیں، اپنی جان، مال، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں دینے والے ہیں اس قرآن کے لیے۔ رکوع 2 آیت نمبر 11 and 229۔ باطل حق کا مقابلہ نہیں کر سکتا،
جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی بھی قوم کے سرکشوں کو ہلاک کیا تو وہ عذاب سے بچنے کے لیے بھاگنے لگے، لیکن عذاب نے انہیں کیا کیا؟ گھیر لیا۔ وہ فریادیں کرتے رہے کہ ہم ہی ظالم ہیں، لیکن اب اعتراض ہم جرم کو اپنے کو قبول کر لیتے ہیں۔ بالآخر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ملیا میٹ کر دیا۔ اللہ نے کائنات کی کسی شغل کے لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ بس شغل میلے کرتے رہو، زندگیاں گزارتے رہو، بلکہ یہاں پر ایک مارکہ حق و باطل برپا ہے کہ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی اہل حق نے پامردی دکھائی تو اللہ کی یہ شان ظاہر ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق، بلکہ ہم حق کو اٹھا کر باطل پر دے مارتے ہیں، پھر وہ اس کا سر توڑ دیتا ہے، اور باطل ہے ہی مٹ جانے کے لیے۔ آگے رکوع نمبر 3 آیت نمبر 30 سے 41 انسان کے مختلف امتحانات کی 2 صورتیں جو ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں اور قدرتوں کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان کے لیے ان نعمتوں سے استفادہ عارضی ہے، اس نے موت کا مزہ چکھنا ہی ہے۔ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے ان نعمتوں کے ذریعے آزما رہا ہے، کبھی نعمتیں دے کر شکر کا امتحان لیتا ہے اور کبھی نعمتیں چھین کر کہ یہ میرا بندہ ہے اس پہ صبر کرتا ہے کہ نہیں اس امتحان پہ۔ اللہ ہمیں صبر اور شکر کرنے والا بنائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صابر اور شاکر لوگوں میں شامل کرے، صبر اور شکر کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہاں پہ مشرکین مکہ کی بات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا تھا، لیکن عنقریب اس مذاق اڑانے کا بھیانک انجام وہ ان پہ ظاہر ہو جائے گا، وہ دیکھ لیں گے۔ رکوع نمبر 4 آیت نمبر 42 سے 50 تک رائی کے دانے کے برابر عمل کا بھی حساب لیا جائے گا۔ اب روز قیامت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عدل اور میزان کی بات کی جا رہی ہے کہ اگر کسی فرد نے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کیا، اتنا چھوٹا سا رائی کا دانہ کے برابر، مطلب کہ یہ جو سرسوں کا بیج ہوتا ہے نا چھوٹا سا، اس کے دانے کے برابر کوئی عمل لے کے آیا ہوگا تو اس کو اس کا اجر دیا جائے گا، حساب بالکل صحیح ہوگا اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر سے رکوع میں بتایا جا رہا ہے کہ انبیاء کرام کے ذکر حسین کا آغاز ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو ایسی کتاب دی گئی جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی تھی، روشنی اور نصیحت ہے۔ اس کتاب سے متقی ہی ہدایت پائیں گے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور روز قیامت کے دن اللہ کے سامنے جو حاضری ہے اس سے کا احساس وہ کرنے والے ہیں، اس کے احساس سے وہ لرز جانے والے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی صورت میں بڑا مبارک ذکر جو ہے وہ نازل کیا تاکہ ہم اس قرآن سے سبق لے سکیں، ہدایت لے سکیں، اپنی زندگیوں کو سنوار سکیں۔ رکوع نمبر 5 آیت نمبر 51 سے 75 بت پرستوں پر اتمام حجت یہاں پہ کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے بت پرستوں پر حجت پوری کرنے کا ذکر ہے کہ انہوں نے بت خانے میں داخل ہو کر چھوٹے بتوں کو توڑ ڈالا، اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کندھے پر وہ جس کے ساتھ توڑا تھا وہ لٹکا دیا۔ مشرکین نے پوچھا کہ ہمارے معبودوں کا یہ حشر کس نے کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ بڑے بت سے پوچھ لو، وہ تمہیں بتا دے گا، جا کر ٹوٹے ہوئے بتوں سے پوچھو کہ ان لوگوں کو کس نے توڑا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تم تو جانتے ہو کہ یہ بت بول نہیں سکتے، انہوں نے ان کی زبان سے خود اگلوایا۔ سبحان اللہ، کتنا ہی حکمت کے انداز یہاں پہ بتایا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ افسوس ہے تم پر، تمہارے معبود تو بولتے بھی نہیں، وہ بتا بھی نہیں سکتے، ان کا نفع نقصان بھی نہیں وہ بتا سکتے، تو کس طرح تم ان کی پوجا کرتے ہو۔ مشرکینوں پر حجت پوری ہوئی اور حق واضح ہو گیا، لیکن آباء و اجداد کی بت پرستی کی وجہ سے وہ اس چیز سے رکنا نہیں چاہ رہے تھے، وہی رکاوٹ بنی ہوئی تھی، جیسے آج کل بھی ہمارے یہی رکاوٹ بنی ہوئی ہے کہ ہمارے والدین، ہمارے آباء و اجداد یہ کام کرتے ہیں تو ہم کس طرح سے چھوڑ دیں۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دہکتی ہوئی آگ میں پھینکنے کا ارادہ کیا، سازش تھی وہ بھی، لیکن ہر شے میں تاثیر اللہ ہی کے اذن سے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، اور اتنی خوبصورت الفاظ یہاں پہ استعمال کیا کہ نہ تو اتنی ٹھنڈی اور نہ ہی اتنی گرم، ایسا ٹمپریچر جس سے ابراہیم علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ آگ کے شعلے ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلستان بن گئے، سازش کرنے والے رسوا ہو گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں حضرت اسحاق اور یعقوب جیسی صالح اولاد عطا کی، ان پر ایمان لانے والے لوط علیہ السلام کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا۔ سبحان اللہ۔ رکوع نمبر 6 آیت نمبر 76 سے 93 انبیاء کرام پر اللہ کی عنایات۔ یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ادریس، حضرت ذوالکفل پر اللہ تعالیٰ کی عنایات کا بیان ہے۔
حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے آنے سے قبل ہی اپنی قوم کو چھوڑ کر ہجرت وہ کر گئے، اور اللہ نے انہیں ایک آزمائش سے گزارا، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، انہوں نے وہاں پہ فریاد کی، وہاں پہ جو دعا ہم بہت پڑھتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور ہم نے اس کے ساتھ اتنی ساری بدعات جو ہیں اکٹھی کر رکھی ہیں، اتنی دفعہ پڑھو اس کو، اتنی دفعہ پڑھو، کوئی تعداد نہیں ہمیں ملتی کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کتنی دفعہ اس کو پڑھا۔ ہاں، مشکل وقت میں آپ دل سے بھی پڑھیں گے تو ایک دفعہ کافی ہو جائے گا، آپ 1000 دفعہ بھی پڑھیں گے، بغیر سوچے سمجھے پڑھیں گے، مطلب سمجھ نہیں ہوگا، دل میں تکلیف نہیں ہوگی، جس تکلیف کے لیے پڑھ رہے ہیں اس کا آپ کے دماغ میں سوچ سمجھ نہیں ہوگی، تو یہ کلمات آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچانے والے۔ ترجمہ کیا ہے کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ انہوں نے خود کو کہا کہ میں اپنے گناہ کا اعتراف کیا، اللہ نے ان کی فریاد سن لی، مچھلی نے ان کو باہر اگل دیا، خشکی پہ پھینک دیا، زکریا علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی، اور ان کی بانجھ بیوی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے درست کر دیا، اور انہیں یحییٰ علیہ السلام جیسا پاکیزہ بیٹا عطا کیا۔ مریم علیہ السلام کو دیکھ لیں، ان کے بطن سے معجزانہ طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور دونوں کو رہتی دنیا تک ایک نشانی بنایا۔ بے شک یہ تمام انبیاء علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور نیکیوں میں سبقت لے جانے والے تھے۔ اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نیکیوں میں ثابت قدم رہیں اور سبقت لے جانے والوں میں ہو جائیں۔ رکوع نمبر 7 آیت نمبر 94 سے 112، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ یہاں پہ خوشخبری دی جا رہی ہے کہ اخلاص کے ساتھ کی گئی ہر نیکی لکھی جاتی ہے، اور اس کا اجر بھی بھرپور دیا جاتا ہے، اس کا صلہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھرپور دیتے ہیں۔ مشرکین کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ جہنم میں تمہارے ساتھ تمہارے معبود بھی جلیں گے، وہاں تمہیں تمہاری چیخو فریاد سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس نیک لوگ ہیں، ہر گھبراہٹ سے وہ محفوظ کیے جائیں گے، اپنی پسندیدہ نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ اللہم تجل منہم، دنیا میں بھی زمین کے وارث وہ ہیں، اور آخرت میں بھی نیکار بندوں کی محفلوں میں ان کو رکھا جائے گا۔ اور یہ خوشخبری وہ خوشخبری ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زبور میں بھی لکھ دی، اس خوشخبری کا ظہور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے نا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہی کا مظہر ہے کہ زمین سے ظالموں کا اقتدار ختم ہوا، خدا ترس بندے زمین کے وارث بنائے گئے، اور رکوع کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے شرک کا سدباب جو ہے اس کے بارے میں بتایا گیا۔ قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی کیا گیا ہے وہ کہ تمہارا معبود ہے ایک ہی معبود، یعنی کہ میری طرف یہی وحی کی گئی ہے کہ تمہارا ایک ہی معبود ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں لیکن معبود نہیں ہیں، معبود صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، اکیلا ہے۔ آگے سورہ حج ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو شروع کرتے ہیں۔ باطل تصورات کی زوردار نفی کی جا رہی ہے، پوری کی پوری سورت کا ٹاپک یہی ہے۔ رکوع نمبر 1 آیت نمبر 1 سے 10 اللہ کی عظیم قدرتوں کا بیان کیا جائے گا۔ یہاں پہ اللہ کی عظیم قدرتوں کا بیان کیا ہے کہ قیامت واقع ہونے والی ہے، روز قیامت دودھ پلانے والیاں اپنی دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دیں گی، حمل والیاں حمل گرا دیں گی، لوگ دیوانے نظر آئیں گے حالانکہ وہ دیوانے ہوں گے نہیں، ان پر عذاب کی شدت ہوگی اور اتنا شدید ہوگا کہ لوگوں میں سے ایسے بھی ہوں گے جو اللہ کی قدرت کے بارے میں شک کرتے تھے کہ وہ ہر انسان کو مرنے کے بعد کیسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ کیا وہ غور نہیں کرتے کہ اللہ نے پہلے بھی ان کو مٹی سے بنایا، انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر اس کے بعد نسل انسانی کے نطفے سے افزائش ہوئی، نطفے کو جما کر خون بنایا، جمع خون کی بوٹی بنائی، پھر بوٹی سے نقش بنائے، نقش کا نکار بنانے کے بعد انسان کا پورا نقش کشی کی، خوبصورت ترین بنایا، ہر چیز کو اعتدال سے بنایا۔ اس کے بعد انسان کی ایک صحیح سالم بچے کے طور پر دنیا میں اس کو بھیجا، پھر رفتہ رفتہ انسان اپنی عمر کے مختلف مراحل کو طے کرتا ہے۔ کیا یہ نہیں انسان دیکھ رہا؟ اسی طرح کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ نے مردہ زمین کو زندہ کیا، اور اسی طرح 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 کے خوبصورت پودے نباتات پیدا کیے؟ جو اللہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر کیوں نہیں قدرت رکھتا؟ قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا۔ جو لوگ اللہ کی قدرت کے بارے میں جھگڑتے ہیں ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ رکوع نمبر 2 آیت نمبر 11 سے 22، دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ۔
کچھ لوگ اللہ کی بندگی کرتے ہیں کنارے کنارے رہ کر، مطلب کہ فائدہ نظر آئے تو آگے بڑھ جاتے ہیں اور قربانی دینی پڑے تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ دنیا میں بھی خسارہ اٹھائیں گے اور آخرت میں بھی خسارے والے ہیں۔ روز قیامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ محض اہل ایمان کو جنت میں داخل فرمائے گا، اس کے برعکس کافر جہنم کے دردناک عذاب سے دوچار کیے جائیں گے، ان کا لباس آگ سے تیار کیا جائے گا، اس پر ایسا کھولتا ہوا پانی ڈھیلا جائے گا استغفر اللہ کہ جو ان کی کھالوں کو، ان کی آنتڑیوں کو پگھلا دے گا۔ اللہم لا تجل منہم اللہم اجرنا من النار۔ پھر ان پر لوہے کے ہتھوڑوں سے ضربے لگائی جائیں گے استغفر اللہ۔ جب وہ جہنم سے نکلنا چاہیں گے تو ہتھوڑے مارے جائیں گے، ٹھوکریں ماریں گے، اس میں دوبارہ ان کو گرایا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ آپ سب بھی دعا کریں کہ اللہم اجرنا من النار، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ رکوع نمبر 3 آیت نمبر 23 سے 25، حرم کی سرزمین میں مسجد کی طرح سب کا حق۔ اب یہاں پہ بشارت دی جا رہی ہے کہ مومنوں کے لیے ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان کے لباس ریشم کے ہوں گے، زیب و زینت سونے کے کنگنوں سے کی جائے گی، موتیوں کی صورت میں کی جائے گی۔ اس کے برعکس جو لوگ اللہ کی راہ میں سرزمین حرم کی طرف آنے والوں کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، اس سرزمین کے لیے طے شدہ آداب کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب۔ اس سرزمین کے آداب یہ ہیں کہ اسے آمدنی کا ذریعہ نہ بنایا جائے، یہاں شرک اور قتل و غارت نہ کی جائے، کسی کو اشکار کو نہ مارا جائے، کہ درختوں کو نہ کاٹا جائے۔ حرم کی سرزمین میں کسی کی کوئی ملکیت نہیں ہے، یہ تمام مسلمانوں کی بالکل اسی طرح ہے جیسے ایک مسجد ہوتی ہے، یہ سب کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے اور اس میں کوئی برا کام نہیں کر سکتا۔ رکوع نمبر 4 آیت نمبر 26 سے 33 ہے حج کے مناسک اور برکات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مسجد حرام میں صفائی اور طہارت کا خاص اہتمام کیا جائے اور اس گھر کو شرک کی نجاست سے پاک رکھا جائے، لوگوں کو حج کی ادائیگی کے لیے پکارا جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی پکار کو دنیا کے ہر کونے میں پھیلا دے گا۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی اس وقت کوئی بھی نہیں تھا، بیابان تھا، انہوں نے اللہ سے کہا کہ میں کس کو بلاؤں، یہاں پہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم آواز دو، تم پکارو، میں لوگوں کو اکٹھا کروں گا۔ اب دیکھ لیں اتنی دنیا سبحان اللہ کہ آپ روک ہی نہیں سکتے۔ حج کی وجہ سے جذباتی ایمانی کو جلا حاصل ہوتی ہے، عبادات کے گناہ اس کا ثواب مل جاتا ہے، کئی معاشی اور معاشرتی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ قربانی کی عبادت، احرام اتار کر غسل کرنا، طواف زیارت، مناسک حج، مطلب کہ اتنی عبادات کا آپ کو اجر دیا جاتا ہے۔ حج کی عبادت کا حاصل یہ ہے کہ انسان ہر قسم کے شرک، جھوٹ اور اللہ کی نافرمانی سے بچے۔ شرک کرنے والا ایسا بد نصیب ہے کہ وہ توحید سے بلند مرتبے سے گر جاتا ہے، تو خواہش نفس اسے اپنے اندر لپیٹ لیتی ہے، خواہش نفس اسے بہت دور کی پستی میں گرا دیتی ہے، مطلب کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے پیروں مریدوں اور اس طرح کے لوگوں سے مانگتا ہے، وحشی پرندے اس کے مال اور وسائل کو نوچ نوچ کر کھا جاتے ہیں اور اس کو احساس ہی نہیں ہوتا۔ رکوع نمبر 5 آیت نمبر 34 سے 38، قربانی کا حکم اور روح اور مقصد۔ یہاں پہ ہر امت کے لیے قربانی کی عبادت طے فرمائی کہ اس کی صورت یہ ہے کہ حلال جانوروں کو اللہ کی راہ میں اور اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے گا، یہ اللہ کا حکم ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، خواہ اس کی حکمت ہماری ناقص کمزور عقل میں آئے یا نہ آئے۔ قربانی کی روح تقویٰ ہے، یعنی کہ یہ جذبہ انسان اپنی خواہشات اور مرغوبات نفس کو اللہ کی مرضی کے سامنے قربان کر دے۔ اس عبادت کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ کی بڑائی کو کام کرنے کی کوشش کی جائے۔ جانور ذبح کرتے ہوئے تو یہ کہہ دے گا کہ اللہ اکبر، کہ اللہ ہی بڑا ہے، لیکن واقعی ہماری زندگی کی ہر معاملے میں اللہ بڑا ہے؟ کیا اس کی مرضی کے مطابق ہم چلتے ہیں؟ اس کے قانون ہمارے گھروں میں چلتے ہیں؟ معاشرے اور پورے ملک میں وہ نافذ ہیں؟ اگر نہیں ہے تو قربانی کی عبادت ہر سال ہمیں اس مقصد کے لیے جد و جہد کرنے کے لیے ابھارتی ہے، یہ ہم پہ فرض ہے، ہمیں بتاتی ہے کہ تمہیں یہ فرض ادا کرنا ہے۔ رکوع نمبر 6 آیت نمبر 39 سے 48، قتال فی سبیل اللہ کی اجازت۔ اس رکوع میں جو آیات شامل ہیں وہ دوران سفر جب ہجرت کر رہے تھے اس وقت نازل ہوئی۔ مکی دور میں مسلمانوں کو حکم تھا کہ کفار کے ظلم کریں یا وہ آپ کے تشدد کر رہے ہیں اس کے جواب میں ہاتھ نہیں اٹھانا، تاکہ ان مسلمانوں کو کچلنے کا جواز نہ ملے۔
اس رکوع میں مسلمانوں کو ایسے ظالموں کے خلاف جنگ کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے کہ جنہوں نے ان پر ظلم کیا، انہیں ہجرت پر مجبور کیا۔ اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو نصرت اور فتح کی بشارت دی جا رہی ہے کہ ظلم کے خاتمے کے بعد جب مسلمانوں کو اقتدار ملے گا تو وہ نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ کا نظام جو ہے اس کو قائم کریں گے اور اچھی اقدار کو فروغ دیں گے، ہر برائی کو مٹانے کی کوشش کریں گے۔ اور مزید ارشاد فرمایا کہ کفار کی آنکھیں نہیں دل اندھے ہیں، اور آنکھیں اشیاء کا ظاہر اور دل اندر کی اشیاء کی حقیقت دکھاتا ہے۔ جیسے وہ شعر ہے نا، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ کہ جو آنکھ کا نور ہے وہ دل کا نور نہیں، دل کا نور تو بہت سبحان اللہ آپ کو پر ہی لے جاتے ہیں۔ ہاں، آنکھ کا نور دل کے نور کی تصدیق ضرور کر سکتا ہے۔ رکوع 7 آیت نمبر 49 سے 57، شیطان کی آمیزش، اللہ کی طرف سے اصلاح۔ اس رکوع میں شیطان کی پیدا کردہ جو فتنہ ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب بھی کوئی نبی اللہ کے حکم پر عمل درآمد کرنے کے لیے کوئی منصوبہ بندی کرتا ہے تو شیطان ان کے منصوبے میں کچھ آمیزش کی کوشش کرتا ہے، اور یہ آمیزش کیسے کرتا ہے کہ ایسے لوگوں کے خبیث باطن کو ظاہر کر دیتی ہے جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ شیطان کی شامل کردہ آمیزش کو مٹا کر اپنے حکم کی صداقت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ثابت کر دیتا ہے، جس سے سچے مومنوں کے ایمان اور یقین میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 89 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے کہ اگر مکہ والے قرآن کی ناقدری کریں گے، اس کا حق نہیں دیں گے، تو اب ایک اور قوم کے لیے طے کر دیا گیا کہ وہ اس کی ناقدری نہیں کرے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان تھا کہ یہ اہل طائف والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف گئے، ہجرت کی، وہاں پہ گئے، ان کو پیغام پہنچایا، انہوں نے مکہ والوں سے بھی زیادہ دشمنی کا مظاہرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتے ہیں کہ بہت ہی دکھ اور تکلیف کا یہ دن تھا۔ جن کے دلوں میں خباثت ہوتی ہے نا، انہوں نے اللہ کی طرف سے دی گئی مذکورہ بشارت کو غلط قرار دیا، اور اللہ نے اہل مدینہ کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دے کہ ان کے حق میں مذکورہ بشارت جو ہے وہ سچی ثابت کر دی۔ آگے رکوع نمبر 8 آیت نمبر 58 سے 64 تک، ہجرت کے بعد بھی آزمائشیں آئیں، یعنی کہ یہ سلسلہ وہیں پہ تھم گیا، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 8ویں رکوع میں بشارت دی جا رہی ہے کہ اگر دوران سفر ہجرت کے دوران کسی کو شہید کر دیا گیا یا فوت ہو گیا تو ہر صورت میں اللہ اسے بہترین ٹھکانہ اور عمدہ رزق عطا کرے گا۔ ہجرت کے بعد بھی البتہ امتحانات ختم نہیں ہوئے، کفار کے ساتھ جنگیں ہوئیں، ان جنگوں میں کبھی فتح تو کبھی وقتی شکست۔ ہاں، آخری فتح اہل حق ہی کی ہوگی، یہ بتا دیا گیا، خوشخبری دے دی گئی۔ رکوع نمبر 9 آیت نمبر 65 سے 72 تک، اللہ کے احسانات اور بندوں کی ناشکری۔ 9ویں رکوع میں اللہ کے بندوں پر احسانات کا ذکر ہے۔ زمین میں موجود ہر شے اور سمندروں میں رواں دواں کشتیاں انسانوں کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنا دی۔ جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں رہتے ہوئے جو بھی چیز بنائی ہے انسان کے فائدے کے لیے، آسمان جیسی مضبوط چھت اللہ تعالیٰ نے جو کہ تھامے ہوئے ہے اللہ نے انسان کے لیے بنائی۔ تمام انسانوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا اور وہی انہیں زندہ بھی رکھتا ہے۔ محرومی یہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت جو ہے اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناشکری کرتی ہے، اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتی ہے۔ بعض ناشکرے تو ایسے بھی ہیں کہ اللہ کی آیات سن کر مشتعل ہو جاتے ہیں اور تلاوت کرنے والوں پر دست اندازی کرنے لگتے ہیں۔ انہیں اللہ کی آیات کا سننا جس قدر ناگوار لگ رہا ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ ناگوار وہ جہنم کی آگ ہوگی جس میں ان بد نصیبوں کو جھونکا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ رکوع نمبر 10 آیت نمبر 73 سے 78، دعوت ایمان اور دعوت عمل۔ اب اس رکوع میں 4 آیات میں دعوت ایمانی اور 2 آیات میں دعوت عمل کی بات کی جا رہی ہے۔ ایمان لانے کے متعلق بتایا کہ اللہ کے سوا جن معبودوں کو پکارا جاتا ہے وہ سب کے سب مل کر ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ مکھی بنانا تو دور کی بات، وہ اس قدر لاچار ہے کہ مکھی اگر ان کے سامنے کوئی غذا لا کے رکھ دیتی ہے یا ان کے اعضاء پہ ان کے جسم میں کہیں بھی بیٹھ جاتی ہے، اس کو اڑانے پر بھی یہ قاصر ہیں، یہ اڑا بھی نہیں سکتے، وہ اس سے چھین کر چلی جائے گی، یہ اس سے پکڑ نہیں سکتے۔ کہ انسان اللہ کو چھوڑ کر دیگر معبودوں سے دعائیں مانگتا ہے، دوسروں کے آگے جھکتا ہے، مزاروں پہ جاتا ہے، درباروں پہ جاتا ہے، دوسروں کو بڑا سمجھتا ہے، اللہ کی بے حد و حساب قدرتوں کی معرفت نہیں رکھتا۔ عمل کے حوالے سے حکم دیا جا رہا ہے کہ نماز ادا کرو،
पूरी ज़िंदगी में ज़ौक़ और शौक़ से अल्लाह की मुकम्मल अताअत करनी है, भलाई के काम करने हैं। भलाई के कामों से मुराद दुनिया में खिदमत खलक करनी है, लोगों को अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करनी है, लोगों की आखिरत संवारने की कोशिश करनी है, उन्हें जहन्नम से बचाने के लिए दावत और तबलीग का काम करना है, उसकी कोशिशों को भरपूर करना है, वो कोशिशें करनी है। आखिर में हुक्म दे दिया गया कि अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए इस तरह से जहाद करो जैसा कि जहाद करने का हक है। अल्लाह ने तुम्हें इस अजीम मिशन के लिए चुन लिया है, अल्लाह ने आपको भी चुन लिया है, अल्लाह ने हमें भी चुन लिया है। अल्लाह सुब्हान तआला हमारी कोशिशों को कबूल करे। रोज़े क़यामत अदालत खुदावंदी कायम होगी और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही देंगे कि उन्होंने हम तक अल्लाह के अहकामात पहुँचाने का हक अदा कर दिया। अगर हमने भी दीन पर अमल और दीन के को लोगों तक पहुँचाने का हक अदा किया तो सुरखरू होंगे, और अगर नहीं किया तो उसका इंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। दूसरी सूरत में अपनी बेअमली और दूसरों की गुमराही का वबाल हमारे सर पे होगा। अल्लाह हमें इस रुसवाई से महफूज फरमाए। हम ये कहकर फरार नहीं हासिल कर सकते कि ये दूसरों का काम है, ये पढ़े लिखे हैं जो दावा करते हैं। हर इंसान अपनी जगह पे दावा कर सकता है, वो अपने अखलाकियात से, अपने रवैयों से, अपनी ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु की सुन्नत को अपना कर। हमारा आज का लेसन थोड़ा सा लंबा हो गया, सॉरी। अब हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और देखते हैं हमें आज के लेसन से कितना समझ आया है। चलिए इंशाल्लाह जुज़ नंबर 17। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ क्वेश्चन को बड़े गौर से सुना कीजिए और उसका सही जवाब जो है वो फिर लिखें। आप चैट बॉक्स का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, और आप अगर यूट्यूब पे बाद में रिकॉर्डिंग देख रही हैं तो आप उसके चैट बॉक्स का इस्तेमाल करके अपने जवाबात दे सकती हैं। जितने भी आपके सवालात दुरुस्त हो रहे हैं आप वो भी बता सकती हैं। आप अपने कमेंट्स दे सकती हैं, इन सवालात को किस तरह से बदला जा सकता है और मोर अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। आप अपनी आरा से ज़रूर बताइएगा कि ये तरीका दुरुस्त है या इसको बदला जा सकता है। इंशाअल्लाह ताला पहला क्वेश्चन, जुज़ 17 किस सूरा से शुरू होता है? सूरा अल-हज, सूरा अल-अंबिया, सूरा ताहा, सूरा कहफ। आपका टाइम शुरू होता है नाउ। और दुरुस्त जवाब है आंसर बी, अल-अंबिया। अगला सवाल, सूरत अल-अंबिया का बुनियादी मौजू क्या है? तिजारती कवानीन, अंबिया की कहानियां और तनबीह, निकाह के अहकामात, सिर्फ जंगों का जिक्र है इसमें। आपका टाइम शुरू होता है नाउ। और दुरुस्त जवाब है बी, अंबिया की कहानियां और इसमें तनबीह दी गई है। अगला सवाल, कौन सा नबी मछली के पेट में गया और अल्लाह से दुआ की? सबको पता है, बचपन से पढ़ते चले आ रही हैं। मूसा अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह, आप लोगों के जवाब ऑलरेडी आना शुरू भी हो गए हैं जी। और दुरुस्त जवाब है बी, यूनुस अलैहिस्सलाम। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीर आप तमाम बहनों का जो इतने एक्टिव बैठी हुई हैं। अगला क्वेश्चन, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कौन सी दुआ की थी? रब्बी ज़िदनी इल्मा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक, हस्बी अल्लाह, रब्बी इग़फिरली। सुभान अल्लाह, सारी की सारी दुआएं बहुत अच्छी हैं और आपको ये भी पता है कि यूनुस अलैहिस्सलाम ने कौन सी दुआ की थी। आपका टाइम शुरू होता है नाउ। आप अपने चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकती हैं जी। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ए बी सी डी भी लिखते, ये भी काफ़ी है। आपका राइट जवाब जो है वो आपके सामने आ रहा है कि यूनुस अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की थी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आप जिन लोगों ने बी लिखा है, एक्सीलेंट, फैंटास्टिक। अगला सवाल, किस नबी को बीमारी में आजमाया गया लेकिन उन्होंने सब्र किया? इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम या फिर ईसा अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है नाउ। आपके जवाब पहले ही आना शुरू हो जाते हैं।
اور درست جواب ہے ایوب علیہ السلام۔ اگلا سوال، جز 17 میں حج کا ذکر کس صورت میں ہے؟ سبحان اللہ، ویری ایزی کوسچن، جو قرآن سے جس کا تعلق نہیں بھی ہے وہ بھی بتا سکتا ہے۔ سورہ الانبیاء، سورہ الحج، سورہ نور، المؤمنون۔ الحمدللہ آپ چارٹ باکس میں ویری ایکٹیو ہیں، آپ کے سوالات کے جوابات آنا بھی شروع ہو گئے ہیں، آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے نا۔ اور درست جواب ہے الحج۔ سورہ الحج کے مطابق قربانی میں سب سے اہم کیا ہے؟ جانوروں کا سائز، اخلاص اور تقوی، دولت کی نمائش، لوگوں کی تعریف۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے ناؤ۔ ایکسلنٹ، ملے جلے سوالات کا جوابات آ رہی ہیں۔ غور سے کوشچن کو دیکھیے گا اینڈ پھر جواب دیں۔ درست جواب ہے بی، اخلاص اور تقوی۔ اگلا سوال، جز 17 میں مومنین کو کس بات کی اجازت دی گئی؟ تجارت کرنے کی، دفاع میں لڑنے کی، ہجرت کی، مال جمع کرنے کی۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے ناؤ۔ اور درست جواب ہے بی، دفاع میں لڑنے کی اجازت دی گئی۔ اگلا سوال، انبیاء کی کہانیوں سے کون سا سبق بار بار دیا گیا ہے؟ دولت کامیابی ہے، صبر اور اللہ پر بھروسہ، بادشاہ طاقتور ہے، تجارت ضروری ہے۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے ناؤ۔ اور درست جواب ہے بی، صبر اور اللہ پر بھروسہ۔ اگلا سوال، جز 17 کا بنیادی موضوع کیا ہے؟ انبیاء کی کہانیاں، صبر، عبادت اور اللہ کی مدد، بی، تجارت اور دولت، سی، نکاح کے احکامات بتائے گئے، ڈی، صرف جنگیں۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے ناؤ۔ اور درست جواب ہے اے، انبیاء کی کہانیاں، صبر، عبادت اور اللہ کی مدد۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ جن جن بہنوں نے اپنی پارٹیسپیشن ڈالی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے ان کی پارٹیسپیشن کو صدقہ جاریہ بنائیں، اور جن بہنوں نے کوشش کے باوجود وہ نہیں کچھ کر سکی، کئیوں کو استعمال کرنا نہیں آتی ڈیوائس، اس اوکے، آپ کی پارٹیسپیشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہاں قدر رکھتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر بھی دے گا۔ جو بہنیں اس کو سنتی ہیں، اس کو انجوائے کرتی ہیں، اپنے کمنٹس لکھتی ہیں، رکھتی ہیں، یہ ساری چیزیں، آپ کا بیٹھنا، آپ کا پڑھنا، آپ کا سننا، آپ کی اس ڈیوائس کا استعمال کرنا، ہر چیز آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب علیک۔ وقولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم آمين۔ السلام عليكم ورحمة الله۔